الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 61. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. وَإِذْ اور جب قُلْنَا ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے اسجدوا تم سجدہ کرو لِآدَمَ آدم علیہ السلام کو فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا الا ابلیس ابلیس کے سوا. قال اس نے کہا اسجد کیا میں سجدہ کروں لمن اسے کہ جس کو خلقتا تو نے پیدا کیا ہے طینا مٹی سے. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی کے ساتھ پیدا کیا. اس سے پچھلی آیت میں آپ نے کفار اور مشرکین کی سرکشی کے متعلق جائزہ لیا. تو اس آیت کریمہ میں شیطان لعین کی پیروی کا ذکر ہوا. تو در حقیقت یہ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کفار اور مشرکین کی جو سرکشی ہے وہ شیطان مردود کی پیروی کا ہی نتیجہ ہے. اس لیے اب یہاں اس آیت کریمہ میں شیطان کی سرکشی کا اللہ تبارک و تعالی نے تھوڑا سا جائزہ لیا ہے. ویسے ہی آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی آیات سجدے کی حقیقت اور ابلیس کے بہتر ہونے کے جو دعوے ہیں یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 34، سورہ اعراف آیت نمبر 11 اور دیگر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. تو یہاں ذکر کرنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ جو آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مبتلا کیا جس طرح گزشتہ آیت میں ہم نے پڑھا تھا تو اس کی اصل وجہ شیطان کی پیروی ہے. یہاں یہ بیان کرنا مقصود ہے. لمن خلقتا طینا یہ اصل میں من طین تھا. لمن خلقتا من طین لیکن من حذف کر دیا گیا اس لیے طینا یہ منصوب ہو گیا. مٹی کو کہتے ہیں. قال ارأیتک هذا الذی کرمت علی. قال اس نے کہا ارأیتک کیا آپ نے دیکھا هذا الذی یہ جسے کرمتا آپ نے عزت بخشی ہے علیہ مجھ پر. لئن یقیناً اگر اخرتنی تو مجھے مہلت دے الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک لأحتنکن بلا شبہ یقیناً میں جڑ سے اکھاڑ دوں گا ذریتہ اس کی ذریت کو اولاد کو الا قلیلا سوائے تھوڑے لوگوں کے. اس نے کہا کیا تو نے دیکھا یہ شخص جسے تو نے مجھ پر عزت بخشی ہے یقیناً اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں بہت تھوڑے لوگوں کے سوا اس کی اولاد کو ہر صورت جڑ سے اکھاڑ دوں گا. جی ارأیتا کا جو ہے یہ اصل میں ارأیتا ہے. کاف حرف خطاب ہے تو یہ مخاطب کے مطابق بدلتا رہتا ہے. واحد مذکر ہو تو ارأیتا کا، تثنیہ مذکر ہو تو ارأیتکما، جمع ہو تو ارأیتکم. تو یہ کاف ضمیر آگے جو ہے یہ خطاب کی ہے جو مخاطب کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہے. در حقیقت اس کا ترجمہ اور مراد مجھے بتائیے، مجھے خبر دیجئے، اس طرح کا معنی اس کا ہوتا ہے. یعنی عام عربی میں آپ سمجھ لیں کہ ارأیتک یہ اخبرنی کے معنی میں ہوتا ہے. اخبرنی کا مطلب مجھے خبر دے. لأحتنکن جو ہے یہ اصل میں حانا کن سے ماخوذ ہے. یعنی اس کا اصل جو روٹ ورڈ ہوتے ہیں حروف مادہ وہ حانا کن ہے. حا نون اور کاف بریک جو ہے. عرب کے ہاں مقولہ بھی ہے حنکت الفرس احنکہ، اور اسی طرح وَأَحْتَنَكْتُهُ،
مطلب اس کا کیا ہوتا ہے کہ میں نے گھوڑے کے نچلے جبڑے میں رسی باندھی اور اسے اپنے پیچھے چلا لیا. مراد اس کی کیا ہوتی ہے؟ مراد یہاں یہ ہے کہ میں آدم علیہ السلام کی ذریت کو گویا اس طرح اپنے پیچھے چلاؤں گا کہ جیسے گھوڑے کو لگام کی طرح جبڑے میں رسی باندھ کر اپنے پیچھے چلایا جاتا ہے. دیگر معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے لَأَسْتَوْ لِيَنَّا، میں ضرور ان پر غلبہ اختیار کروں گا، غلبہ پاؤں گا. دیگر معنوں میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. مراد یہاں یہی ہے کہ وہ بڑی جرت اور تکبر سے اللہ تبارک و تعالی سے یہ کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے ایسے شخص پر عزت بخشی، یعنی ایسے شخص کو مجھ پر عزت بخشی ہے کہ جسے تو نے مٹی کے ساتھ پیدا کیا ہے اور میں تیرا عبادت گزار ہوں وغیرہ وغیرہ، میری اس پر جو ہے فوقیت ہے، لہذا میں اس کو سجدہ کیوں کروں. تو یہ اس نے جو انکار کیا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. قال فرمایا اللہ تعالی نے، اذهب تو جا، فمن پس جس نے تبعك تیری پیروی کی، منہم ان میں سے، فإن تو بے شک، جہنم جہنم، جزاؤکم تمہاری سزا ہے، جزاء موفورا پوری پوری سزا. فرمایا کہ جا، پھر ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا تو بے شک جہنم تمہاری جزا ہے، پوری پوری جزا. تو یہ شیطان نے درخواست کی تھی کہ تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تاکہ میں اس کی ذریت کو جڑ سے اکھاڑ دوں، تباہ و برباد کر دوں. تو یہ اس کی جو درخواست ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہے. لیکن یہاں یہ بات بہت اہم ہے جس کو یاد رکھنا ناگزیر ہے، بہت ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کی درخواست بھی قبول کر لیتا ہے. کسی کی درخواست قبول ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ساتھ رضا بھی شامل ہے. اب کئی لوگ ایسے ہیں حرام کمائی کرتے ہیں، عشق مٹکے چلاتے ہیں، زنا اور بدکاری اس میں کامیابی کی دعائیں کرتے ہیں، ہوتی ہیں قبول، لیکن کیا اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ ہرگز نہیں ہوتی. گناہ کے کاموں میں خود کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو گناہ پر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس گناہ کی اللہ توفیق دے. کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، جہالت یا اور کوئی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن باہر صورت اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جو بھی درخواست کی جائے، اگر اللہ تعالیٰ وہ ساری درخواستیں قبول کر رہے، گزارشات قبول کر رہے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ خوش بھی ہے، بلکہ اس طرح کے جو سارے کام ہیں یہ تو عذاب کا پیش خیمہ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی رضا ان میں کیسے ہو سکتی ہے؟ اگلی آیت سے بھی اس کا تھوڑا سا اندازہ ہوگا. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، وَاسْتَفْزِزْ اور تو بہکا لے، مَنِ اسْتَطَعْتَ جسے تو استطاعت رکھتا ہے، منہم ان میں سے، بصوتک اپنی آواز کے ساتھ، واجلب اور تو کھینچ لا، علیہم ان پر، بخیلک اپنے سواروں کو، ورجلک اور اپنے پیادے کو، وشارکہم اور ان کا شریک بن جا، فی الاموال مالوں میں، والاولاد اور اولاد میں، وعدہم اور انہیں وعدے دے، وما یعدہم الشیطان اور نہیں شیطان وعدہ دیتا، الا غرورا مگر دھوکے کا. اور ان میں سے جس کو تو اپنی آواز کے ساتھ بہکا سکے بہکا لے، اور اپنے سوار اور اپنے پیادے ان پر چڑھا کر لے آ، اور اموال اور اولاد میں ان کا حصہ دار بن، اور انہیں وعدے دے، اور شیطان دھوکہ دینے کے سوا انہیں وعدہ نہیں دیتا. استفزز جو ہے یہ فزن سے ماخوذ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے ہلکا اور خفیف. جیسے کہا جاتا ہے رجل فزن ای خفیف، ہلکا آدمی. مراد یہاں سے ہلکا اور بے وقعت ہونا ہے، یعنی ان کو ہلکا اور بے وقعت بنا لے، بے قدر و قیمت.
بھلا آدمی کبھی بھی کسی کے ساتھ بہک نہیں سکتا، تو وہی آدمی بہکے گا جو بالکل ہلکا پھلکا اور بے قدر و قیمت ہوگا۔ جی آگے بصوتک، اپنی آواز کے ساتھ، تو شیطان کی آواز سے کیا مراد ہے؟ تفسیر ابن جریر میں امام مجاہد رحمہ اللہ کا قول نقل کیا گیا ہے۔ ان کی تفسیر کے مطابق یہاں آیت کریمہ میں بصوتک کا لفظ جو ہے کہ شیطانی آواز، اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں باللہو والغنا، بیہودہ کلام اور موسیقی کے ساتھ۔ تو اس میں کئی چیزیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر جو کلام بھی اکسائے وہ شیطان کی آواز ہے۔ تو یہ آواز شیطانوں کے چیلوں چانٹوں سے ہی آتی ہے۔ اس آواز میں ہر قسم کی گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، اور جس طرح امام مجاہد رحمہ اللہ کی تفسیر کے مطابق گانا بجانا، موسیقی، مزامیر اور اس طرح رقص و سرور کی جو محفلیں ہیں وہ ساری کی ساری اس میں آتی ہیں۔ دوسرا یہاں سے یہ یاد رکھیں کہ شیطان، جیسا کہ یہاں ہم نے پڑھا، آگے پڑھیں گے اسی آیت میں بصوتک سے آگے وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، تو شیطان صرف خود ہی یہ کام نہیں کرواتا بلکہ انسانوں سے اور جنوں سے، یعنی مختلف قسم کے اس کے لشکر ہیں جو یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ موجودہ دور میں آپ دیکھیں تو واضح طور پر اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس تو شیطان نہیں آتا، تو بھائی اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ خصوصی طور پر ہمارا معاشرہ اس وقت جو تباہی کا شکار ہے، اس میں ایک بہت بڑا کردار، کوئی مانے یا نہ مانے، بہت بڑا کردار میڈیا کا ہے۔ جس قدر ہمارا ملک اور دیگر ممالک ترقی کر چکے ہیں، بیسیوں نہیں اب تو ہزاروں کی تعداد میں مختلف چینل ہیں، مختلف ناموں کے ساتھ، کوئی اسلامی نام کے ساتھ، کوئی دنیاوی نام کے ساتھ زہر آفشانی کر رہے ہیں۔ تو یہ پہل تو دور دراز علاقوں میں بھی کیبل اور سیٹلائٹ کے ذریعے کام کیا جاتا تھا، اور اب تو 24 گھنٹے یہ سارے کے سارے پروگرامز جو ہیں آپ موبائل پر، لیپ ٹاپ پر اور کسی بھی سکرین پر بغیر کسی روک ٹوک کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا شیطان کی طرف سے چلایا ہوا ایک پروپیگنڈا ہے جو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا تھا۔ تو یہ میڈیا میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اس کے اندر بے شمار اہل اسلام موجود ہیں، اپنے نام کے ساتھ اسلامی، محمدی، سلفی، وہابی، دیوبندی، بریلوی، مختلف قسم کے نام استعمال کر کے، یعنی اپنے آپ کو مسلمان شو کروا کر یہ کام کیے جاتے ہیں۔ دیگر ممالک میں غیر مسلم لوگ یہ کام کریں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اہل اسلام بھی یہ کام کر رہے ہیں، اور یوں اسلام کے جو فرائض ہیں وہ آہستہ آہستہ نسیم منسیہ ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ وہی دور آ چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا لَتَنْقُضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً فَكُلَّمَا نَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا فَأَوَّلُهَا نَقْضُهَا الْحُكْمُ وَآخِرُهَا الصَّلَاةُ أَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام کے کڑوں کو ایک ایک کر کے توڑا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس میں بے شمار چیزیں موجودہ دور میں آپ ان کا شمار اس آیت کریمہ کے ساتھ ملا کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ دوسرا کیا کہا، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ۔ اجلب جلب سے ہے، جلب کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کھینچ کر لانا، اور دوسرا یہاں مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اس شور کو بھی کہتے ہیں جس سے گھوڑے کو تیز دوڑانا مقصود ہو۔ پھر آگے جو بخیلک کہا گیا تو یہاں سے مراد گھڑ سواروں کی جماعت ہے، گھوڑوں کو بھی کہا جاتا ہے، اور گھڑ سواروں کی جو جماعت ہوتی ہے اس پر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ راجل کی جمع ہے، اس کا مطلب پیادے ہیں۔ تو شیطان مختلف قسم کے ساتھ وار کر رہے، یعنی پیادے، پیدل چلنے والے اور گھڑ سوار بہت تیز، تو مختلف لوگوں کو مختلف طریقوں کے ساتھ یہ اپنے چنگل میں شکار کرتا ہے۔ اس حوالے سے میں گزارش کروں گا کہ آپ ایک کتاب پڑھیں،
تلبیس ابلیس کے نام سے عربی میں کتاب ہے اور اس کا اردو ترجمہ بھی ہوا ہے کہ شیطان کس طرح اپنے ہتھ کنڈوں میں لوگوں کو پر وار کر کے اپنے ہتھ کنڈوں میں شکار کرتا ہے. تو یہ مختلف قسم کے اس کی تلبیسات ہیں. اہل علم کو کیسے گمراہ کرنا ہے، ایک داعی آدمی کو کیسے گمراہ کرنا ہے، ایک امیر کو کیسے گمراہ کرنا ہے، ایک دیندار آدمی کو کیسے گمراہ کرنا ہے، اور ایک دنیا دار آدمی کو مزید کیسے گمراہ کرنا ہے. تو یہ اس کے مختلف ہتھ کنڈے تلبیس ابلیس جو کتاب ہے اس کے اندر موجود ہے. اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے، وہ آپ تفصیل کے ساتھ پڑھیں. جی وشارکہم فی الاموال والاولاد وعدہم، اموال میں شیطان کی شراکت کے مختلف طریقے ہیں. حرام طریقے سے کمایا جائے، حرام کاموں میں خرچ کیا جائے، سودی لین دین ہے، رشوت ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، دھوکے کا مال ہے، غیر اللہ کے نام پر یا اسی طرح بے حیائی، فحاشی، عریانی پر خرچ ہے، اور اس طرح کئی چیزیں اس میں شامل ہیں. اور اولاد جو ہے، اولاد میں کیسے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق جو شادی شدہ افراد ہیں ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری حدیث نمبر 141 اور اسی طرح صحیح مسلم حدیث نمبر 1434 پر آپ نے ایک دعا سکھائی ہے کہ جب کوئی آدمی اپنی اہلیہ کے پاس آتا ہے تو اس وقت وہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور اسے بھی جو تو ہمیں عطا کرے گا. اب اگر کوئی یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی یہ دعا قبول کرے، آنے والا جو بچہ ہے وہ شیطان سے محفوظ رہے گا. لیکن جو یہ دعا نہیں پڑھتا مذاق کرتے ہوئے کہ یہ بھی وقت ہے جہاں دعا پڑھی جائے گی، اور کسی صورت کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے، یا شیطان اس کو بھلا دے، تو یہ شیطان کی یہاں شرکت ہوگی اس اولاد میں. اب اسے مختلف طریقوں کے ساتھ وہ شیطان چونکہ شروع سے ہی اس میں شریک ہو چکا ہے، لہذا اسے گمراہ کرے گا. اور یہ صرف اس وقت ہی نہیں بلکہ یہ آخر تک اولاد میں شرکت چاہتا ہے. مثال کے طور پر والدین کو اکسائے گا کہ وہ شرکیہ نام رکھیں، جیسا کہ پہل لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یعنی جاہلیت کا جو دور تھا اس میں نام رکھتے تھے اپنی اولاد کے. کوئی عبد العزیٰ رکھ رہا ہے، کوئی عبد شمس رکھ رہا ہے، عبد ود، عبد یغوث، عبد نصر اور اس طرح کے نام. اور ہمارے معاشرے میں بھی یہ نام بالکل اسی طرح رکھے جاتے ہیں. رسول بخش، حسین بخش، پیر بخش، غلام جیلانی، پیراں دتا، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ مشرکانہ نام ہے. تو یہ یعنی بچے کا نام رکھتے ہوئے بھی شیطان اپنی شرکت کرتا ہے. آگے فرمایا وعدہم کہ ان کے ساتھ وعدے کر، وعدے دلا، جھوٹے وعدے. مثال کے طور پہ شیطان آدمی کے دل میں یہ ڈالتا ہے اگر شرک کرو گے نا تو یہ فائدہ ہوگا، سودی کاروبار کرو گے نا تو یہ فائدہ ہوگا، امیر ہو جاؤ گے، راتوں رات امیر ہو جاؤ گے. اس قسم کے وعدے دلا کر انسان کو گمراہ کرتا ہے. تو یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 5 قسم کے لفظ استعمال کیے ہیں. اذهب، اسی آیت میں آپ دیکھیں، نمبر 1 اذهب، نمبر 2 استفزز، نمبر 3 اجلب علیہم، نمبر 4 شارکہم، نمبر 5 عدہم. تو یہ تمام احکام تہدید اور ڈانٹ ڈپٹ کے لیے ہیں. یہ ہرگز ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہے ہیں. حکم ہے لیکن تہدید کے لیے، ڈانٹ ڈپٹ کے لیے. یہ ایسے جیسے سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 40 میں ہے نا، اعملوا ما شئتم، جو چاہو کرو. اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ برائی کا حکم دے رہا ہے. یعنی کوئی آدمی کہے کہ چلے شیطان ہمیں گمراہ کرتا ہے تو نعوذ باللہ اللہ نے ہی حکم دیا تھا نا کہ انسانوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرو. تو جب اللہ نے شیطان کو حکم دیا تھا تو شیطان نے وہ کام کرنا ہی تھا. تو جب شیطان ہمیں حکم دے رہا ہے، ہمیں برائی کے راستے ہمارے لیے اور مواقع میسر کر رہا ہے، تو ہم وہ برائی کا ارتکاب کریں گے ہی کریں گے. لہذا ہم پر کوئی گناہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا ہے، لیکن کیسے حکم دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا برائی کا حکم دے سکتا ہے؟ ہرگز ایسا مسئلہ نہیں ہے.
یہ تو اس نے جو اجازت مانگی ہے اس کے نتیجے میں ڈانٹنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ جاؤ جو چاہو کرو. اس کو ایسے سمجھیں جیسے اگر کوئی بچہ اللہ نہ کرے کسی کا بیٹا نافرمان ہو جائے تو بہت ہی زیادہ وہ حدیں پھلانگ جائے تو والد کیا کہتا ہے؟ اچھا پتر جو کرنا ہی کر لے. اس طرح کے کلمات، جو چاہو کر لو، ٹھیک ہے پھر آپ کی مرضی ہے جو چاہو کر لو. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کیا وہ اگر بچہ شراب نوشی پر لگ گیا ہے تو والد اس کو مزید حکم کیا یہ دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے کرتے رہو شراب پیتے رہو؟ نہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک ڈانٹ ڈپٹ کا ایک اسلوب ہے. تو وہی اسلوب اللہ تعالیٰ نے یہاں استعمال کیا ہے. باقی اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ تعالیٰ فحاشی اور یعنی کا برے کاموں کا ہرگز بھی حکم نہیں دیتا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا. ان عبادی بے شک میرے بندے، لیسا نہیں ہے لکا تیرے لیے، علیہم ان پر، سلطان ان کوئی غلبہ، وکفا اور کافی ہے، بربک آپ کا رب، وکیلا بطور کارساز. بے شک میرے بندے تیرا ان پر کوئی غلبہ نہیں ہوگا اور تیرا رب کافی کارساز ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ کلام کو سچے ایمان والوں کے اطمینان کے لیے اس بات پر ختم کر دیا کہ میرے جو خاص بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہے. جیسا کہ سورۃ الحجر میں بھی آپ نے پڑھا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین وان جہنم لموعدہم اجمعین. یہی ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا. ہاں جن پر تیرا غلبہ ہوگا، وہی بات جو بھی ہم کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جن پر تیرا غلبہ ہو جائے گا تو وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، ان کا بھی اور تمہارا ٹھکانہ پھر جہنم ہوگا. ہاں جی، تو جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے لہذا ہم اس کی اس لیے اطاعت کر رہے ہیں، تو وہ یہ آیت بار بار غور کے ساتھ پڑھیں اور سمجھیں اور سنیں. اچھا، پھر یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے خاص بندے جو ہیں ان پر شیطان کا داؤ نہیں چلتا، اس مناسبت سے جامع ترمذی کی روایت کا نمبر ہے 2863. سیدنا حارث اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اس میں اور بھی چیزیں ہیں، ایک چیز کیا ہے؟ وَآمُرُكُمْ أَن تَذْكُرُوا اللَّهَ، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو. پھر آپ نے ایک مثال بیان کی، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ خَرَجَ الْعَدُوُّ فِي أَثَرِهِ سِرَاعًا حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حِصْنِ حَصِينٍ فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ كَذَلِكَ الْعَبْدُ لَا يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ. ایک آدمی کی مثال آپ نے بیان کی کہ اس کے پیچھے بڑی تیزی سے دشمن لگا ہوا ہے، تو جب وہ کسی مضبوط قلعے میں داخل ہو جاتا ہے، مضبوط عمارت میں داخل ہو جاتا ہے، تو اس نے دشمن سے اپنے آپ کو بچا لیا. ایک عام گھر ہوتا ہے، ایک قلعہ ہوتا ہے. قلعہ جو ہے یہ بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے. ہمارے علاقوں میں بھی پرانے جو تاریخی آثار ہیں اس میں قلعے ملتے ہیں. تو آپ اگر اتفاق ہوا ہو تو ہمارے گھر کی دیوار اور ایک قلعے کی دیوار، اس میں آپ دیکھیں تو کتنا زیادہ مضبوطی کے اعتبار سے آپ بہت زیادہ فرق پائیں گے. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ میں کچھ دیر پہلے کے ہیں، یہ کوئی 100 سال پرانا ہو سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور اس سے پہلے والے جو قلعے ہیں وہ یقیناً ان قلعوں سے بھی زیادہ مضبوط ہیں. علی کل حال جو مضبوط قلعے میں داخل ہو گیا، گویا اس کے پیچھے جو دشمن لگا ہوا ہے وہ اس سے محفوظ ہو جاتا ہے، تو اس نے اپنے آپ کو دشمن سے بچا لیا. اب اسی طرح بندہ اپنے آپ کو شیطان سے کب بچاتا ہے؟ جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے. تو گویا یہاں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، عبادی سے مراد کیا ہے؟ ایسے اللہ کے بندے جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. ذکر میں کئی چیزیں آتی ہیں، صبح و شام کے اذکار بھی ہیں، عام اذکار بھی ہیں. اس میں ذکر میں مراد خصوصی طور پر تلاوت قرآن کریم بھی ہے، نماز بھی ہے اور دیگر کئی چیزیں شامل ہیں. تو یہ وہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کہ جنہیں شیطان گمراہ نہیں کر سکتا،
یا اگر ہلکا سا کسی برائی کا حکم دے بھی دے، بہر صورت غلبہ نہیں پا سکتا۔ سلطان کا مطلب یہاں غلبہ ہی ہے، تو شیطان ان پر غالب نہیں ہو سکتا۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ، ربکم تمہارا رب، الذی جو یزجی چلاتا ہے، لکم تمہارے لیے، الفلکا بڑی کشتیاں، فی البحر سمندر میں، لتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ اس کے فضل سے، انہ بے شک وہ، کانا شروع سے ہی، بکم تم پر، رحیما بہت مہربان ہے۔ تمہارا رب وہی ہے جو تمہارے لیے سمندر میں بڑی کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کا کچھ نہ کچھ فضل تلاش کرو، یقیناً وہ ہمیشہ سے تم پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ یزجی جو ہے یہ ازجا، یزجی ازجا ان سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ کسی چیز کو چلانا۔ الفلک جو ہے یہ بہت بڑی کشتی پر بولا جاتا ہے، باہری جہاز والا ترجمہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ بڑی بڑی کشتیاں اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ تمہارے لیے چلاتا ہے۔ جی آگے جو من فضل ہی کہا گیا، تو فضل قرآن مجید میں زیادہ روزی وغیرہ کے لیے آتا ہے، کیونکہ دنیا میں جو بھی نعمتیں انسان کو میسر ہیں، یا وہ دنیا میں میسر ہیں آخرت میں ہوں گی، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ پر واجب بھی نہیں ہے کہ ہر بندے کو روزی دے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ فضل ہے کہ اس نے اپنے ذمے لازم فرما لیا کہ میں نے لوگوں کو روزی دینی ہے۔ آپ اندازہ کریں تو زمین کا تقریباً 70% حصہ جو ہے یہ سمندر ہے۔ اس میں انسان کے کھانے پینے استعمال کے لیے بے حد و حساب رزق موجود ہے۔ سمندر کا جو پانی ہے ہزاروں ٹن وزنی جہاز اپنے اوپر اٹھانے کی صلاحیت رکھ لیتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مزید اللہ تعالیٰ نے جیسے سورۃ النحل آیت نمبر 8 میں ہم نے پڑھا تھا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ وہ چیزیں بھی پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ تو اس میں اور اللہ تعالیٰ کا مزید فضل، انجن ایجاد ہو گئے موجودہ دور میں، اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو سمندر کے بے شمار منافع حاصل ہو گئے، نہایت آسان اور کم خرچ کے ذریعے آدمی تعلیم حاصل کر لیتا ہے، تجارت حاصل کرتا ہے، دیگر مقاصد کے لیے سفر کرتا ہے۔ اسی طرح سمندر سے گوشت، زینت کی اشیاء، پھر معدنیات، گیس، تیل اور دیگر کئی چیزیں خشکی اور تری سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو مہیا کرتا ہے۔ یہاں ایک افسوسناک بات یہ بھی ہے کہ زمین کا چونکہ 70% حصہ سمندر ہے، تو سمندر پر قبضہ اہل اسلام کا ہونا چاہیے تھا، تاکہ سمندر کے یعنی 70% آپ یوں کہہ لیں کہ معیشت مسلمانوں کے پاس ہو، اور پھر باقی جو 30% حصہ ہے اس پر بھی غلبہ اہل اسلام کا ہو جاتا۔ لیکن اہل اسلام اپنے مقاصد کو بھول گئے، خصوصی طور پر جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دیا، سمندروں پر اپنا کنٹرول ختم کر دیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کفار لوگ اس پر قابض ہیں، اسی لیے ان کی تہذیب، انہی کا کلچر سمندر کے علاوہ 30% جو خشکی والا حصہ ہے اس کے اوپر بھی ان کا تسلط قائم ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، وَإِذَا اور جب، مَسَّكُم تمہیں پہنچتی ہے، الضُّرُّ تکلیف، فی البحر سمندر میں، ضل گم ہو جاتا ہے، من جسے، تدعون تم پکارتے ہو، الا ایا سوائے صرف اس کے، فلما پس جب، نجاکم وہ تمہیں نجات دے دیتا ہے، الی البر خشکی کی طرف، اعرضتم تو تم منہ پھیر لیتے ہو، وکان الانسان کفورا اور انسان شروع سے ہی بہت نا شکرا ہے۔ اور جب تمہیں سمندر میں تکلیف پہنچتی ہے
تو اس کے سوا تم جنہیں پکارتے ہو گم ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ تمہیں بچا کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان ہمیشہ سے بہت ناشکرا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ جو زمانہ جاہلیت اور زمانہ نبوت کے کفار بت پرستی کے باوجود ان کی جو ایک سنت تھی، طریقہ تھا، اس کا یہاں ذکر کیا گیا کہ جب خصوصی طور پر سمندر میں طوفان آ جاتا، پہاڑوں جیسی موجوں میں جہاز گر جاتا اور سامنے بالکل صاف موت نظر آنے لگتی، تو اپنے تمام خداؤں، داتاؤں، مشکل کشاؤں، حاجت رواؤں کو بھول کر اپنی فطرت میں رکھی ہوئی توحید کی وجہ سے خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا شروع کر دیتے۔ اس صورتحال کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ دیکھیں اس وقت خالصتاً مشکل میں جب ہوتے ہیں صرف اس وقت اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن جب ہم انہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتے ہیں تو یہ فوری طور پر اعراض کرنا شروع کر دیتے ہیں، خود ساختہ جتنے خدا ہے سب کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں، انہی کا احسان ماننے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ در حقیقت کیا ہے کہ انسان ناشکرا ہے، قدردان نہیں ہے۔ چاہیے تو کیا تھا، جس طرح بعض واقعات بھی آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ابو جہل کا بیٹا، صورتحال جب یہ پیش آ گئی تو سب نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ کو پکاریں، خالصتاً اللہ کو پکاریں، وہی اس وقت نجات دے سکتا ہے۔ تو اس نے یہ سوچا کہ جب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ پریشانی میں ہماری مدد کر سکتا ہے تو عام حالات میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کیوں نہیں کر سکتا؟ عام حالات میں ہم اس کو کیوں نہیں پکارتے؟ فوری طور پر آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اور بھی اس طرح کے واقعات ملتے ہیں۔ تو یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن کریم کی آیات سے یا ان واقعات سے عبرت پکڑتے ہیں۔ یہاں وکان الانسان کفورا میں الانسان جو ہے، اس میں چونکہ الف لام عہد کے لیے ہے، لہذا یہاں سے مراد سارے انسان نہیں بلکہ یہاں سے کافر لوگ مراد ہیں، مشرک لوگ مراد ہیں، کیونکہ مومن آدمی شکر گزار ہوتا ہے۔ اگرچہ مومن ان میں سے کم شکر گزار ہوتے ہیں لیکن ہوتے ضرور ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، سورہ سبا آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بہت تھوڑے بندے اور بہت تھوڑے میرے بندوں میں سے پورے شکر گزار ہیں۔ علی کل حال یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ الانسان میں الف لام چونکہ عہد کے لیے ہے، لہذا اس سے مراد مسلمان نہیں بلکہ کافر لوگ مراد ہیں۔ اس کی تائید اس حدیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے۔ سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، روایت کا نمبر 2999 ہے۔ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر ولیس ذاک لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابته ضراء صبر فکان خیرا لہ۔ آپ نے کیا فرمایا؟ مومن کا معاملہ بڑا ہی حیران کن ہے، اس کے لیے ہر معاملہ میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، یہ فضیلت سوائے مومن کے اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ وہ کس طرح؟ ان اصابتہ سراء، اگر اس سے کوئی خوشی پہنچتی ہے مومن کو، شکر، شکر گزار بن جاتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، فکان خیر لہ، تو یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء، اور اگر مومن کو تکلیف پہنچتی ہے، صبر، اس تکلیف پر واویلا نہیں کرتا بلکہ صبر کرتا ہے، فکان خیر لہ، تو یہ بھی اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ علی کل حال یہاں وکان الانسان میں لفظ انسان میں کافر لوگ شامل ہیں، اہل ایمان شامل نہیں ہے۔ اس کی دو دلیلیں، ایک تو سورہ سبا آیت نمبر 13 اور دوسری صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2999 ہم نے پیش کی، جس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ اہل ایمان
اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوتے ہیں، اگرچہ تھوڑے ہیں لیکن شکر گزار ہوتے ہیں. اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناشکری والا رویہ نہیں اختیار کرتے. افامنتم ان یخسف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاصبا ثم لا تجدوا لکم وکیلا. افامنتم، کیا پس تم بے خوف ہو گئے ہو، ان یخسف بکم، کہ وہ تمہیں دنسا دے، جانب البر، خشکی کی جانب، او یرسل علیکم، یا وہ تم پر بھیج دے، حاصبا، پتھراؤ کرنے والی آندھی، ثم لا تجدوا لکم، پھر تم اپنے لیے نہ پاؤ، وکیلا، کوئی کارساز. تو کیا تم بے خوف ہو گئے کہ وہ تمہیں خشکی کے کنارے دنسا دے یا تم پر کوئی پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے، پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہ پاؤ. اور اگلی آیت میں بھی یہ فرمایا، ام امنتم، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، ان یعیدکم، کہ وہ تمہیں لوٹائے، فیہ، اس میں، مراد سمندر ہے، تارۃ اخری، دوسری مرتبہ، فیرسلا، پس وہ بھیج دے، علیکم، تم پر، قاصفن، توڑ دینے والی، من الریح، آندھی سے، ہوا سے، فیغرقکم، پس وہ تمہیں غرق کر دے، بما، اس وجہ سے، کفرتم، جو تم نے کفر کیا، ثم، پھر، لا تجدو، تم نہ پاؤ، لکم، اپنے لیے، علینا، ہم پر، بھی، اس کے بدلے، تبیعا، کوئی پیچھا کرنے والا. یا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوسری بار اس میں پھر لے جائے، پھر تم پر توڑ دینے والی آندھی بھیج دے، پس تمہیں غرق کر دے اس کی وجہ سے جو تم نے کفر کیا، پھر تم اپنے لیے ہمارے خلاف اس کے متعلق کوئی پیچھا کرنے والا بھی نہ پاؤ. یخسفا خسفن سے ہے، خسفن کا مطلب ہوتا ہے زمین میں دنسا دینا. جانب البر، خشکی کا کنارہ، یہ اس لیے فرمایا کہ زمین میں پانی کا کنارہ خشکی اور خشکی کا کنارہ پانی ہوتا ہے. حاصباً، سنگریزے اڑانے والی آندھی. اسی طرح اس سے وہ بادل بھی مراد ہیں کہ جس کے ساتھ اولے بھی برسیں. قاصفہ، یہ باب ضربہ سے اسم فاعل ہے. درختوں، کشتیوں اور ہر چیز کو توڑ دینے والی آندھی کو قاصف کہتے ہیں. جی، طبیعہ، قرض یا انتقام کا مطالبہ کرنے والا جو پیچھا نہ چھوڑے، اس پر لفظ طبیع بولا جاتا ہے. ان دو آیات میں اللہ تعالی نے کفار کی نادانی اور کم عقلی بیان کی ہے، اور ساتھ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ انسان کو ناشکری پر ڈرنا چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی جس کی توفیق کے ساتھ ایک مرتبہ تم سمندر میں آ گئے ہو، اب سمندر میں آ کر اللہ کی طرف سے عذاب آیا تو اللہ کو پکارا، چھٹکارا پا کر جب باہر گئے خشکی میں اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دیں، غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بڑی نادانی ہے، کم عقلی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی جو تمہیں عذاب سے نجات دے سکتا ہے، وہ اللہ دوبارہ بھی تمہیں اس سمندر میں لے کر آ سکتا ہے، اور جب تم دوبارہ سمندر میں آ جاؤ اللہ تبارک و تعالی پھر اپنا عذاب تم پر بھیج دے تو پھر کون بچا سکتا ہے؟ اس وقت مختلف قسم کے عذاب کا اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں 2 آیتوں میں ذکر کیا. ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ، تمہارے کفر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں سمندر میں غرق بھی کر سکتا ہے. اس وقت تمہارے پاس کوئی بھی نہیں ہے کہ جسے تم میرے مقابلے کے اندر لا سکو، تو پھر یہ ناشکری کیوں ہے؟ پھر یہ بے خوفی کیوں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، کرمنا، ہم نے عزت دی،
بنی آدم آدم کی اولاد کو وحملناہم اور ہم نے انہیں سوار کیا فی البر والبحر خشکی اور سمندر میں ورزقناہم اور ہم نے انہیں رزق عطا کیا من الطیبات پاکیزہ چیزوں سے وفضلناہم اور ہم نے انہیں فضیلت دی علی کثیر بہت سی مخلوقات پر ممن ان میں سے کہ جنہیں خلقنا ہم نے پیدا کیا تفضیلا بہت زیادہ فضیلت دینا. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آدم کی اولاد کو بہت عزت عطا فرمائی اور انہیں خشکی اور سمندر میں سوار کیا اور انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا، اور ہم نے جو مخلوق پیدا کی اس میں سے بہت سی مخلوقات پر انہیں فضیلت عطا فرمائی، بہت بڑی فضیلت عطا کرنا. یہاں اللہ تبارک و تعالی اپنی بے شمار نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں. سب سے پہلے فرمایا کرمنا بنی آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت عطا فرمائی ہے. تو عزت بخشنا یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور اس کے ساتھ بے شمار چیزیں ہیں. قوت گویائی ہے، انسان کو عقل عطا کی ہے، ہوش دی ہے، علم و معرفت عطا کی ہے، خوبصورت شکل و صورت دی ہے. اسی طرح خشکی میں اور سمندر میں بے شمار اللہ تعالیٰ نے چیزیں دی. والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی زمین میں ہے سارے کا سارا انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اور سمندر کے ساتھ جو خاص طور پر تعلق ہے سورۃ النحل آیت نمبر 14 آپ پڑھ چکے ہیں، وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا. سمندر کے بھی کئی فوائد اللہ تعالیٰ نے بیان کیے. سمندر کو انسان کے تابع کر دیا، اس میں سے تازہ گوشت انسان کھاتا ہے، بڑے بڑے اس میں سے زیورات نکالتا ہے، اور بے شمار اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں. عام مخلوقات کو آپ دیکھیں تو لفظ کن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، لیکن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یعنی انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ پیدا کیا ہے. تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ پاکیزہ چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو رزق عطا کی ہے. مختلف قسمیں ہیں، فصلیں ہیں، پھل ہیں، گوشت ہے، دودھ ہے، کھانے پینے کی مختلف انواع و اقسام کی چیزیں ہیں. تو یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے خبیث چیزیں بھی ہیں، لیکن حلال چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں. تو یہ تو آگے انسانیت کی غلطی ہے نا کہ جنہوں نے طیبات کے ہوتے ہوئے خبائث چیزوں کو قبول کر لیا، نکاح کے ہوتے ہوئے زنا کو قبول کر لیا، قوم لوط کے عمل کا ارتکاب کر لیا. گویا حلال چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل تو ہے ہی. آگے استعمال میں غلطی ہم سے ہوتی ہے کہ ہم طیبات کی موجودگی میں خبائث چیزوں کا استعمال کر لیتے ہیں. جی وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. بلکہ اس سے پہلے وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ میں ایک حدیث مبارکہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4780 نمبر پیش نظر رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو رزق عطا کیا صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ بے شمار خوبصورت نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے آخرت میں سنبھال رکھی ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، گویا یہ حدیث قدسی ہے، اعددت لعبادی الصالحین اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا بلها ما اطلعتم علی ثم قرأ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. ایک تو ہے دنیا میں انسان جو نعمتیں استعمال کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں بھیڑ بکریاں بھی ہمارے اندر موجود ہیں، ان کے لیے یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تیار نہیں کی جبکہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. تو گویا انسان کے لیے
آدم کی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے جیسے دنیا میں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، آخرت میں بھی بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں جو نعمتیں تیار کی ہیں، ما لا عین رأت، انہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، ولا اذن سمعت، اور ان کے متعلق کسی کان نے اب تک سنا تک نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل میں ان کے بارے میں کوئی خیال تک بھی نہیں گزرا۔ تو گویا ایسی ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ آیت کریمہ کا آخری ٹکڑا جو ہے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، تو یہ اپنے مفہوم میں کافی حد تک واضح ہے ہمارے لیے کہ انسان کو جو تکریم عزت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اس میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جو دیگر مخلوقات میں نہیں ہیں۔ باقی ایک اور مسئلہ یہاں کئی لوگ ذکر کرتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے ہر چیز سے افضل ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ درست ہے یا نہیں واللہ عالم، ہاں یہاں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس میں خاموش رہیں، کیونکہ یہاں لفظ اعلی کثیر بولا گیا ہے، علی الجمیع نہیں ہے کہ ساری مخلوقات پر اللہ تعالیٰ نے فوقیت دی ہے، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ یہاں اعلی کثیر ہے کہ بہت سی مخلوقات پر ہم نے انسان کو برتری عطا کی ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی مخلوق بھی ہو جو انسان سے بھی افضل ہو۔ یہ کئی لوگ بات کرتے ہیں، اس لیے میں یہ بات ذکر کر رہا ہوں کہ فرشتے انسان سے افضل ہیں بھی، کچھ کہتے ہیں نہیں انسان فرشتوں سے افضل ہے جی۔ اس کے متعلق بے شمار لوگ بحث کرتے ہیں۔ سادہ سی بات یہ ہے کہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے نا، موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ بلا بل عبدنا خضر، آپ نے ایسا کیوں کہا؟ کیوں نہیں، آپ سے بڑھ کر بھی عالم موجود ہے، ہمارا بندہ خضر علیہ الصلاۃ والسلام، وہ آپ سے بڑے عالم ہیں۔ اس لیے اگر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون سی مخلوق انسانوں سے زیادہ مقام و مرتبہ کی حامل ہے تو ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کی ایسی بھی ہو کہ جو انسان سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو لشکر ہیں، مخلوقات ہیں، ہم سب کو نہیں جانتے۔ سورۃ المدثر آیت نمبر 31 آپ دیکھیں، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور آپ کے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لہذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ تو کہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیگر مخلوقات پر برتری عطا کی ہے، لیکن یہ کلی طور پر بات نہ کہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی مخلوق ایسی ہو کہ جو انسان سے افضل ہو، لہذا یہ معاملہ اللہ کے سپرد کرنا چاہیے۔ اصل کرنے کا کام یہی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تکریم بخشی ہے، عزت بخشی ہے، سمندر کی نعمتیں عطا کی ہیں، خشکی کی نعمتیں عطا کی ہیں، خوبصورت رزق سے نوازا ہے، بے شمار نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں جنت میں آپ کو دوں گا، تو ہمارا کرنے کا کام یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیں، جیسا کہ پہلے ہم نے ذکر کیا کہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ ہمارا شمار بھی اہل ایمان میں کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک